بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ زوم سٹوریز کے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما رہے تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر دی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ وہ واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس کھجور کے درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر مائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت فروخت کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدہدہ آگے بڑھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ نے فرما دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو الدہدہ اس آدمی کی طرف پلنے اور ان سے پوچھا کہ میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے غور جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کی ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے۔ ابو الدہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا اور مجلس میں موجود صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدہدہ نے خوشی سے حضور کریم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو الدہدہ سرکار عالم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے، عزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو دو کرم بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں۔ اپنی اس بات کو اس قدر دہراتی رہی کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسد کرنے لگا کہ اے کاش وہ ابو الدہدہ ہوتا۔ ابو الدہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدہدہ کتنے میں بیچا یہ سب کچھ؟ ابو الدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ابو الدہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو الدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابو الدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل زوم سٹوریز کو سبسکرائب کریں
اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ناظرین ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔